बाद दुरूद शरीफ नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदार अंबिया सरदार अंबिया ज़ीनतुल अंबिया सदर बज़्म कायनात नूर कायनात असल कायनात जाने जहान कायनात बायस तख्लीक़ कायनात सुभान शब असरा दूला हुज़ूर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर आजिज़ाना हदिया दुरूद व सलाम करन तो बाद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम काबिल सद एहतराम इज़्ज़त माब सामीन व नाज़रीन बरादरान इस्लाम मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों तमाम तारीफ़ां इबादत सजदे दे लायक सिर्फ इको ही ज़ात है वहदहु ला शरीक पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह के अंदर हज़रात मोहतरम आज 6 रजब शरीफ है सुभान और बर्रे सगीर मुसलमानों का सब तो बड़ा मोहसिन हज़रत ख्वाजा खाजगा अताए रसूल हिंदुल वली सिर्रे मौला अली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह आप दा उर्स पाक है और आप दा उर्स पाक 809 साल हो गए हैं। ये जो इस दफ़ा का उर्स 809वां उर्स पाक असी भी तुसी असी मिल के ख्वाजा साहब का जिक्र करके असी भी अपने मुकद्दर अपने नसीब जगान की कोशिश करांगे। सुभान अल्लाह। और जिंदा कौमें कभी भी अपने मोहसिनों को भूलती नहीं। सुभान अल्लाह। ये तो ऐसा मोहसिन है कि जिसके ऊपर किसी का इख्तिलाफ है ही नहीं है, सबका इत्तेफाक है। बल्कि इत्तेफाक से अगली बात, गैर मुस्लिम अंग्रेज़ जब इधर बर्रे सगीर की तरफ आया कि यार ये क्यों नहीं मुसलमान हमारे काबू में आते, ताक़ीद की जाए। वो कहने लगा, उसने ये रिज़ल्ट निकाला, उसने अपने पूरी तहकीक का निचोड़ कहने लगा, हिंदुस्तान के अंदर एक कब्र है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रही है। वो कौन है? वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप हुसैनी हसनी सैयद हैं। वालिद की तरफ से दादकियां की तरफों हज़रत इमाम हुसैन पाक से है और नानकियां की तरफों हज़रत इमाम हसन पाक से है। गौसे पाक हसनी हुसैनी सैयद है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी हसनी सैयद है। और फिर गौसे पाक और ख्वाजा साहब करीबी रिश्तेदार भी हैं। बाद ने लिखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मामू लगते थे हुजूर सैयदना गौसे पाक। बाद ने लिखा कि खाला के बेटे, बहरहाल करीबी रिश्ता है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप पैदाइशी वली हैं, मगर इसके बावजूद ख्वाजा साहब 9 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। 9 साल की उम्र में। और 20 साल से पहले उस वक्त के जितने भी उलूम थे उनके अंदर महारत रखते थे। और तुसी असी तक किसी शेख दे मुरीद हो जाइए तो फिर पता नहीं कोई साल 2 साल या 10 साल बाद या ज़िंदगी में पता नहीं मिलना है कि नहीं, फिर हमारी दुनियादारी होती है, लालच होता है कि यार कोई ऐजा पीर बाबा लभे जो नंबर वाला हो।
یا ایسا ہوئے کہ جڑا صبح اٹھیے تو کوٹھی کار بنگلہ یہ وہ آگے پیچھے، یہ پیری مریدی کا جو ہے حقیقت نہیں ہے۔ پیری مریدی کی حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ ایسا پیر ایسا ہو جو گناہوں کی دلدل سے نکالے اور وہ رب کے ساتھ اپنے مرید کو واصل کرے۔ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی ہے، وَعْلَمُوا، جان لو، اللہ فرما رہا ہے، سبحان یہ 4 پارے میں فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، کنہاں نو آکھیدا بھی جان لو جڑے نہیں جانتے ہو، جڑا جانتا ہوئے انہوں نہیں آکھیدا، جڑا نہ جانتا ہوئے انہوں آکھیدا، سبحان کہ جان لو بھائی، اگر تمہیں نہیں پتا تو اس کا علم رکھو، پتہ لگواؤ، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقیوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جو متقی ہوتا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ جو تقوی والا ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک تو ہم اور آپ ہیں نا، صرف نام لیتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں مگر ڈرتے نہیں۔ اگر ڈرتے ہوں تو ہم ملاوٹ کیوں کریں؟ اگر ڈرتے ہوں تو ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ڈرتے ہوں تو ہم پھر اپنی بیٹیوں کے حقوق کیوں غصب کریں، اپنی بہنوں کے؟ ہم نہیں ڈرتے ایسے، اللہ معافی دے، یہ بس پردے، یہ بھی اللہ کا کرم، حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ورنہ جو پہلے لوگ تھے جیسے گناہ کرتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو اپنے باہر دروازے سے باہر نکلتے تھے تو ان کے دروازوں پر لکھا ہوتا تھا یہ شراب خور ہے، یہ زانی ہے، یہ ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آج میرے اور آپ کے دروازے پر کیوں نہیں لکھا جاتا؟ صرف یہ ہے کہ رب فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سونیا تسی انہاں وچ موجود ہو، جان لو میرا محبوب تم میں سے۔ اور دوسری مقام 9 پارے کے اندر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب میں ان کو کیسے عذاب دوں جبکہ تو ان کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، میں بات عرض کرنے لگا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ان کی ایک چھوٹی سی میں مثال دینے لگا ہوں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہاں آپ جتنا مرضی صرف قرآن بھی رکھا لو تو انہوں دودھ صحیح خالص نہیں ملے گا، مگر جنہیں مرضی پیسے دے، 150 بھی دے لو، خالص دودھ نہیں ملے گا۔ تو جا کے داتا صاحب مفت پی لو تو خالص مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پکی بات۔ اتنے صاحب بیٹھے اتنے لوگ کیوں ڈنڈے سال بعد کھن، اتنے تے کٹے نو بھی جڑا صحیح دودھ نہیں ملتا، مجھ تے گاں دے جڑے نا اولاد تے ان دے بچے کٹے نو بھی دودھ خالص ملتا، مگر داتا صاحب لوگ ڈنڈے بھی کھان دے تے پین دے کیونکہ خالص۔ سبحان اللہ۔ اور 2300 سال گزر گئے نے حضور غوث پاک نہ انہیں کوئی حضور سیدنا غوث پاک پیران پیر دستگیر نہ کوئی جو ہے کوئی اپنا انسپیکٹر رکھا ہے، کوئی افسر رکھا ہے، کوئی بندہ نہیں رکھا، مگر جدو 11ویں آوے دی ہر کوئی خالص دے وے دا۔ سبحان اللہ۔ کیوں یہ کیوں کیا وجہ ہے؟ داتا صاحب نو 1000 سال دا عرصہ ہو گیا مگر اتنے خالص کیوں ہر چیز جاندی ہے؟ غوث پاک دے اتنے کوئی رشتہ دار بھی نہیں غوث پاک دا، مگر 11ویں جدوں آوے دی خالص ہوئے دی ہر چیز کی وجہ۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ کی بیان فرمایا؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چنگے عمل کیتے، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ،
اسی انہاں نو بخش بھی چھڈاں دے عزت والا رزق بھی عطا کراں انہاں واسطے غفرت بھی ہے بخشش بھی ہے تے عزت والا رزق ہے کیلا رزق ہے عزت والا رزق لہم مغفرۃ ورزق کریم ہم رزق جو دیں گے عزت والا یہ رزق کی آپ گرامر اس کی بنیاد میں جا کے دیکھیں تو رزق کس کو کہا جاتا ہے میرے تواڈے واسطے روٹی پانی ہے نا کھانا ہی ہے نا صرف مگر یہ زندگی کی جس جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ رزق کے اندر آئے سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کا لباس آپ کا کھانا آپ کا رہن سہن آپ کا بستر آپ کا مقام یعنی رب فرماتا اسی ہر چیز عزت والی دیاں دے سبحان اللہ میری آواز آ رہی سبحان اللہ میں تے تھوڑا کے کھڑا ہو کے کر لینا تاکہ آواز سارے تک پہنچے سبحان اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید دے اندر واضح اعلان کیتا جو ایمان لے کے آوے عمل صالح کرے سبحان اللہ ایک تواڈے ساڈے میرے عمل نے اخلاص ہی اور میں تانوں ایتھے گلاں سناواں تسی حیران تے سر پھڑ کے بیٹھ جاؤ ایسے ایسے لوگ نماز پڑھنا وہ دروازے ادھر ہوے دا ادھر آ کے سٹیل دی ٹوٹی لا کے پلاسٹک دی واش روم چلا کے چلا اللہ وہ ادھر ہوے دا تے ادھر اسی تے وہ شیمپو والے وضو خانے رکھے لوگاں نے ای تئی پھیر اور لوگ ادھر آ کے جوتی ہیں میں ایک دن اتنا پریشان ہوا کہ وہ ٹھنڈے پانی والا جو کولر ہے ایک آدمی اس کے اوپر پاؤں ایسے جوتی اوپر پاؤں اوپر کر کے ٹھنڈے پانی سے پاؤں جوتی دھو رہا ہے یہ ہماری حالت ہے شرم آتی یقین کریں ٹھنڈے پانی والا کولر جو ہے اس کے اوپر ٹوٹی کے ساتھ پاؤں اوپر کر کے جوتی اوپر کر کے دھو رہا اب کیا کیا مگر رب العالمین قرآن مجید دے اندر ارشاد فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یقین کر لو میں کنہ دے نال متقیاں دے نال وہ ستویں کمرے دے اندر بھی ہون تے ڈردے پے ہوندے کہ ساڈا رب ویکھ رہا ہے اسی تے باہر بھی نہیں سڑک دے اوتے بھی خیال نہیں کردے خواجہ خواجگاں تائے رسول جنہاں نو غریب نواز معین الدین عطائے رسول ہند الولی کیا جاندا ہے انہاں دے ایک ایک لقب دی میں اگر تشریح شروع کر دیاں تے ٹائم سارا گزر جائے گا آپ نو غریب نواز بچپن دا عالم ہے آپ باہر نکلے تے ایک بندے نے دیکھا کہ جسم تے کپڑے ہی کوئی نہیں آپ نے جلدی نال ایک پرانی تہمت جڑی اپنے جسم نو ڈھانپیا تے اپنا لباس اتار کے اس غریب نو جس دے جسم تے کپڑے نہیں شروع اپنا لباس غریب نواز اپنے شیخ دادے پیر دے کول گئے تو آپ حسینی حسنی سید ہے حسینی حسنی سید ہے تو آپ نے آپ توجہ میری طرف رکھنا کیونکہ 6 رجب شریف ہے 90 لاکھ دے پیشوا دا عرس اس ویلے ہو رہا ہے سبحان اللہ ماشاء دا عرس تے اوتھے ہو رہا ہے دادا صاحب دے قدماں وچ جتھے بیٹھ کے چلا کیتا ہے اوتھے بھی غلاب دے عرق نال غسل دتے جا رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جتھے اللہ دا ولی بہ جائے سبحان اللہ اس جگہ دی بھی قیمت پے سبحان اللہ اسی تسی تے دنیا تے جڑے گلی چ لنگ یہ نقصان ہی نقصان جتھے اللہ دا ولی بہ جائے 1000 سال دا عرصہ بھی گزر جائے تو اس جگہ دی عزت ہو رہی سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اپنے دادا مرشد دی بارگاہ وچ گئے تو کیونکہ آپ کبھی بھی پوری زندگی کے اندر آپ کی نماز جماعت سے نہیں رہی سبحان اللہ جماعت سے نماز نہیں رہی ساری زندگی سنت تو دور کی بات سنت کی کیا قضا مستحب کبھی نہیں چھوڑا تھا خواجہ سبحان اللہ خواجہ صاحب جب اپنے دادا مرشد کی بارگاہ خواجہ شریف رحمت اللہ علیہ کی بندگی کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا بیٹا معین ہم اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں مالک کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ القاء ہوا ہے کہ کل ایک گھڑی جب تو ہماری عبادت کر رہا ہوگا نا
तेरे ऊपर हम खास अपनी तवज्जो डालेंगे, तजल्ली डालेंगे कि जो तुझे देखेगा वो भी जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। वो जन्नती हो जाएगा, उसके ऊपर जहन्नम हराम हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो तुम आ जाना। क्या हुजूर ठीक है। अच्छा दादा मुर्शद को गल सुन ली तो पूरे इलाके के अंदर हर एक नू जाके एक नू जाके क्या है, कल मेरे दादा मुर्शद का चेहरा इतने बजे देखना, जो देखेगा अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम कर देगा। सुभान अल्लाह। जब वो दिन आया, वो टाइम आया दूसरे दिन, तो दुनिया की लैन लगी। जदों आपने खैमे का पर्दा चुकिया तो बाहर दुनिया ही दुनिया। फरमाया बेटा मोइनुद्दीन ये क्या किया, हसन ये क्या किया, असल नाम आपका हसन, बेटा ये क्या किया। हुजूर मैनू मुआफ कर देना, मैं सोचा अल्लाह का ते करम तुहाडे ते होना ही होना है, ते मेरे आका दी उम्मत का कम बन जाए, कल्ला मेरे कल्ले ते ही जहन्नम की आग जो हराम ना हो, ये पूरे इलाके के ऊपर जहन्नम की आग हराम। लोगों के मुरीदों के अंदर बड़े बड़े अजीबो गरीब भी मुरीद होंगे, कोई कैसे, मगर तेरे मुरीदों के अंदर ऐसे ऐसे मुरीद होंगे जो हर वक्त के अंदर और या का सरदार हो। आज देखें आपके आगे मुरीद हुए ख्वाजा बख्तियार काकी। बख्तियार काकी भी सैयदी हसनी हुसैनी सैयद थे। फिर आगे आपके मुरीद बाबा फरीद हुए। बाबा फरीद ने गोंदल ते जिन्ने भी जट ते जिन्ने भी सियाल फला 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 हजारों की तादाद में जो है बाबे फरीद ने लोगों को मुसलमान किया। बाबे फरीद से आगे फिर फैज चलता है, चिश्ती साबरी भी, निजामी भी, फिर आगे सुल्तान शमसुद्दीन तमशवी आपकी जो मुरीदों में आता है आगे। फिर उससे आगे चलते चलते चिश्तिया शरीफ का ताजदार किबला आलम ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी, ये जिनके मुरीद हैं हजरत फखरे जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहिब्बुन नबी जिन्हें कहा जाता है। उस मुहिब्बुन नबी हजरत फखरे जहाँ देलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से नाचीज को भी फैज है। सुभान अल्लाह। फैज नहीं, उन्होंने अपनी खिलाफत से भी नवाजा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरा तो वैसे ही आपको पढ़ता है ना, क्या ख्वाजा खाजगाम का जिक्र करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों आज मुझे मेरा था कि जल्दी से जल्दी मैं हम और भी एक दो सुन्नतें अदा करनी हैं। ये फ़राइज़ के बाद जब आपके बाद उतनी आज लेट ये लाइट की वजह से, मगर आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। चलते चलते आगे चिश्तिया शरीफ, इनसे आगे फैज लेकर दौसा शरीफ बनता है, दौसा शरीफ वाले वालों से फैज लेकर आगे सियाल शरीफ बनता है, सियाल शरीफ से फिर आगे फैज लेकर गोलड़ा शरीफ बनता है, जिनके आगे ऊपर इतना जो है वो है। और ये मैं एंड पे ये ऐसे नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर आजिज़ी और ये सारी को जो है वो इस्तेमाल किया है, इतना किया है कि आप हैरान हो जाएंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, सारी जिंदगी कभी नया लिबास नहीं पहना। तो साढ़े से नवे कपड़े मुकदे नहीं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी नया लिबास नहीं पहना। सुभान अल्लाह। पुराना लिबास पहनते थे, कहते थे हो सकता है कि मैं नया लिबास पहनूं तो मेरे आका की उम्मत के अंदर किसी को नया लिबास नसीब न हो। मेरे भाइयों ख्याल करें, और जब लिबास पहनते हो तो उस लिबास के ऊपर कई पैबंद लगे होते, टांके लगे होते। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने शेख ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अल-मारूफ हारूनी, असल लफ्ज़ है हारूनी, मगर हमारी ज़बान के अंदर हारूनी बोला जाता है, दोनों तरीके से चलता है, ठीक है। 20 साल अपने शेख के साथ। शेख कैसा है, जब भी नमाज पढ़ते हैं आवाज आती है, मैनू तुहानू कभी आवाज नहीं आई, क्योंकि साडा वो साडी लगन हो नहीं, साडा खुशबू खुशू नहीं, मगर इन लोगों का अपने रब के साथ लाइन कैसी मिली होती, कैसा ताल्लुक होता है। आवाज आती मेरा बंदा उस्मान हुक्म या रब्बुल आलमीन, जब भी नमाज का सलाम फेरते हैं आवाज आती मेरे बंदे मांग, मालिक तुझसे तुझी को मांग
خوشی ہوتے دل یا ملتا پرمٹ ہی مل جائے. مگر خواجہ صاحب جن کی کبھی تہجد نہیں رہی, میں آگے عرض کروں گا, چند منٹ میں ذرا توجہ سے سنیے گا. ان کا اپنا کردار, ان کی آگے چلتے چلتے ان کے مرید کے پاس بیٹھنے والے کا کردار کیا ہوتا ہے. ساڑھے کو ایک دفعہ جناب ہے جب دوسری دفعہ نیڑے نہیں لگتا, مگر اللہ والوں کا کردار دیکھے. خواجہ صاحب کے شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, جب بھی آواز آتی سلام پھیرتے آواز آتی ہے, میرے بندے مانگ مولا تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. ٹھیک ہے یہ تو تجھے مل گیا, میری ذات میری رضا مل گئی, کچھ اور بھی مانگ. عرض کرتے مولا اگر تم دین دیا آگے رب العالمین میرے آقا علیہ صلوۃ و تسلیم دی امتی مغفرت کا چھڑ دے, بخشش فرما دے. جان عثمان تیری دعا دے تیرے منگل دے 80,000 معبود کا امتی بخش پڑیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ساری زندگی نہیں, ہر نماز میں دیکھی آواز تیرے کہنے پر ہم نے باپو کا 20,000 امتی بخش دیا. سبحان اللہ. جو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھے, 5 وقت کی نماز نہیں, تحیت المسجد, تحیت الوضو, تہجد, اوابین, اشراق, چاشت, اسی طرح 5 بھی پوریاں نہیں پڑھتے, ان کی کبھی ان کے مستحبات بھی کبھی نہیں چھوٹے. خواجہ سے ہر نماز پر یہی آواز, تیری دعا پر ہم نے 20,000 محبوب کا امتی بخش دیا. ایک دن کے اندر لاکھ کی سارا کی زندگی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر لاہوری جس کے نام پر آج لوگ تھیسس مقالہ جات پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اسی لیے وہ کہتا ہے خدا کے بندے ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. اقبال کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, فتویٰ لگانا ہو تو علامہ اقبال پر لگانا. وہ کہہ رہا ہے میں اس کا بندہ بنوں گا, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے, جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے, جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. وہ اپنے لیے نہیں مانگتے, محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے لیے مانگتے. ان کو پتہ ہے سرکار بھی تب خوش ہوتے جب ان کی امت کے لیے کوئی بھلا سوچتا ہے, رب بھی تب خوش ہوتا ہے جب اس کی مخلوق کے لیے کوئی بھلا سوچے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا شہزادہ, مولا مرتضیٰ کا شہزادہ, حسینی حسنی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بندہ شریف آئے. حضور پیران پیر دستگیر دی بارگاہ میں حاضری دی تھی. چلتے 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 لاہور پہنچے. داتا اجمیری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ میں آج آئے, بیٹھے, فرائض و واجبات کی پابندی کی تھی, قرآن مجید کی تلاوت, جان لگے کی اجازت لگی. 40 دن کا عرصہ گزر گیا. اگر میں 40 دن کی ڈیفینیشن شروع کر دیا تو انسان کی زندگی کا ماں کے بطن سے انسان کی زندگی کے ساتھ 40 کے عدد کا بڑا گہرا تعلق ہے. 40 دن ماں کے بطن کے اندر نطفہ رہتا ہے, پھر آگے جا کے لوتھڑا بنتا ہے, پھر 40 دن کا, پھر جمع ہے ماں 40 دن چھلے میں چلتی ہے, پھر آگے. یہ بڑی لمبی باتیں ہیں. رب بھی فرماتا ہے کلیم 40 دن کو دور دے آ. ایتھے معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے. تسی اسی تے کہندے ہو کچھ بھی نہیں کرنا والے, کچھ نہیں دے سکتے, مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان سیاستہ کے اندر موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر 2 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام؟ 2. یا قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگا. یہ ہن اپنے ایمان کا دسو جو بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا محسن ہے داتا صاحب,
اس کی قبر پھر کیا ہو؟ جنت کے باغوں میں سے باغ ہو. یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جنت یا تو جنت کے باغوں قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا. تو اپنے ایمان ضمیر سے فتویٰ دے کہ میرے دادا کی قبر کیا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں, یہ اتنے پاگل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں. یا تو سانوں کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ انا یعصم اللہ رب کی قبر کو. رب تو ان چیزوں سے پاک ہے. ہم رب سمجھ کے نہیں, رب کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں. پھر خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے فیض لیا, میرے جیسے گنگے کو زبان دینے کے لیے داتا صاحب کا مقام کسر واسطے جو شعر بولیا میرا ہر ایک کی زبان دے ہوتے کی زبان دے ہوتے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناتی سارا پیر کامل کاملہ رہا رہنما. گنج بخش فیض عالم خزانوں بخشنے والے فیض آگے دنیا کو فیض پہنچانے والے. چکیاں یہ تیری عقل ماری جاتی. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہ یاد رکھے اللہ فیض دینے والا نہیں, وہ فیاض ہے. وہ فیض والا نہیں, فیاض ہے. وہ مالک ہے, وہ مالک ہے میرا رب. وہ فیاض ہے, وہ مالک ہے. یہ ذہن میں رکھنا, وہ فیض والا نہیں, وہ فیاض ہے میرا رب. یہ ذہن میں رکھنا. یہ کسی بھی صاحب علم سے پوچھ لینا. ہم اہل خیر کو یا کسی کو گنڈے شاہ کو نہیں, نا کے ساتھ آپ پیر کامل کاملہ رہنما. کامل بھی ہیں اور کاملوں کے رہنما بھی ہیں داتا صاحب کے. اگر میں اس شعر کی تشریح شروع کر دوں تو یہ تو 2-3 منٹ ہے کہ گزر جائیں گے. خواجہ صاحب چلتے چلتے اجمیر پہنچے. آپ نے جا کے اذان پڑھی. اذان اس بر صغیر کے اندر راجستھان کے اندر امیر کرمانی لکھتا ہے کہ خواجہ صاحب کے پہنچنے سے پہلے ایک ایک گھر کے اندر کئی خدا ہوتے ہیں. آج میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں فاتحہ خوانی کریں اتنا کم ہے. میرے اور آپ کے آباء و اجداد کو اگر کسی نے مسلمان کیا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مسلمان کیا ہے. خواجہ صاحب بر صغیر کے اندر اذان گونجنے لگی ہے. ایک میں اور آپ اذان پڑھتے, پڑوسی اٹھ کے نہیں آتا. مگر خواجہ صاحب نے اذان پڑھی تو راجہ نے کہا یہ کہاں, یہ کوئی نیا کلمات طیبات, یہ کون ہے؟ کہا وہ ایک بابا جو ٹیپے پر آگے بیٹھا ہے وہ پڑھ رہا ہے. کہا اس کو جا کے کہہ دو یہ دوبارہ نہ پڑھے. ادھر دوسری نماز کا ٹائم ہوا تو راجے کو تکلیف شروع ہو گئی, سر درد شروع ہو گیا. ایسی تکلیف شروع ہوئی, سارے ڈاکٹر ہر کوئی فیل ہو گیا. کسی نے کہا سردار جی بلاؤں صبح پہ تو ہو سکتا ہے کوئی جنتر منتر پڑھے. آپ کے کہا جی جلدی بلاؤ, میں مردہ پہ تو کچھ مختصر آئے. کہا کوئی جنتر منتر پڑھا, ہم جنتر منتر نہیں, ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, ہم درود و سلام پڑھتے ہیں. آپ پھر آ جاؤ کہ آپ اس نے کہتے ہیں میں جا رہا سا, میرے دل خیال آ رہا سی فلاں سورت درود شریف, آواز آئی, القا آیا, میرے بندے سب کچھ ٹھیک ہے مگر اس ظالم نے جو اذان بند کروائی ہے وہی اذان اس کے کان میں نے پڑھ لی ہے. خواجہ صاحب نے جب اذان اس کے کان میں شروع کی تو کہنے لگا میں اتھے روکی دوسرے تھے, فرمایا میری زندگی کا سنایا ہوا نسخہ ہے, یہ تیرے کانوں میں پڑھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا ورنہ تو مر جائے گا. وہ پورا علاقہ اس کا تھا, ساری اس کی سلطنت تھی, انہوں نے وہاں سے بڑا مسئلہ سی. کہنے لگا پڑھ آگئی 4 شکنجے اندر مختصر, ٹھیک ہونے شروع ہو گیا. دوسری اذان کے وقت پھر اس کو تکلیف شروع ہو گئی. پھر بلایا, آپ نے کہا میں نے کہا آزمایا ہوا نسخہ ہے تو اب ایسے نہیں کام چلے گا.
کوئی عتیق سلطنت لکھ دیا؟ کہا نہیں. پوری لکھ دوں؟ کہا نہیں. کیا لکھ دوں؟ کہا فقیروں اور درویشوں کو